الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کو عقل اور شعور سے نوازا ہے، اور آدمی کسی بھی چیز کو جب ثابت کرنا چاہے تو اپنے علم کے مطابق اور اپنی عقل کے درجے کے مطابق اس چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے ثبوت اور دلائل فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ بتانا ہو کہ یہ چیز غلط ہے تو پھر بھی بہت سی دلیلیں اس انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور کبھی بتانا ہو کہ یہ بات صحیح ہے تو اس کے لیے بھی اپنے علم اور عقل کو استعمال کرتا ہے، اور یہ تمام مباحث کسی چیز کی تردید اور ثبوت کے لیے جن جن کتابوں میں بھی آتی ہیں اسی کے مطابق ان دلائل کے نام پڑھ جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے اور کسی اور ڈاکٹر سے بحث کرتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ بیماری یہ ہے، تو اس کے لیے وہ دلائل فراہم کرے گا، اور ان تمام دلائل کا تعلق میڈیسن سے، سرجری سے، اٹانومی سے، اس قسم کی چیزوں سے ہوگا، اور وہ اپنے لیے ایک بات ثابت کر دے گا۔ جن لوگوں نے اناٹومی، سرجری اور یہ چیزیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان دلائل کو دینے کے بعد انسان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اگر دل ایسا ہو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو پھر ان دلائل اور عقل کی دنیا سے کبھی کبھی وہ گھبرا اٹھتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ انسان کوئی اور بات کرے اور اپنے اس فیلڈ کے دلائل سے باہر نکل کر کوئی اور دنیا دیکھے جہاں پہنچ کر وہ جسم کو اطمینان اور روح کو سکون دلا سکے۔ بچے جب پڑھتے ہیں اسکول اور کالج میں، اور اسی طرح ہمارے ہاں مدارس میں، تو وہ ایک ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے میتھمیٹکس کے ایک ایک کویسچن پہ اور اسی طرح ایک ایک فقرے کے صحیح یا غلط ہونے پہ انگلش میں اور اردو لٹریچر میں گھنٹوں اور دنوں تک بحث کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس نے جو سینٹنس لکھا ہے یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، دوسرا کہتا ہے ایسے ہونا چاہیے تھا۔ میتھمیٹکس میں جب سوالات حل کرتے ہیں تو اس کے جوابات پر گھنٹوں بیٹھ کر بحث کرتے ہیں، اور ہر ایک کی جوانی اور طالب علمی کے زمانے میں اس پر ایسا دور گزرتا ہے کہ گویا آج یہ حقیقت اگر ثابت نہ ہوئی تو شاید شام تک قیامت آ جائے، اور جب وہ حقیقت ثابت ہو جائے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے اس نے ایک جہان فتح کر لیا ہو۔ اور یہ باتیں 16 سال، 20 سال، 22 سال کی عمر، 25 سال کی عمر تک رہتی ہیں، اور اس کے بعد جب آدمی کی عمر پختہ ہوتی ہے اور 40 کے بعد جو سوچ پیدا ہوتی ہے تو پھر اس بحث مباحثے پہ بسا اوقات ہنسی آتی ہے، اور یہ لطیفے اور خوشگوار یادیں اگلی نسل کو سنانے کے لیے رہ جاتی ہیں کہ ہم نے اس پر اتنا مباحثہ کیا، اس بات پر اتنی بحث کی، اور سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹے جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو ہم تو یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اور اب اس عمر میں آ کر اندازہ ہوتا ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ تھا۔ یہی حال ان علوم میں بھی ہو جاتا ہے جن علوم کو آپ کتاب و سنت کے علوم کہتے ہیں، کہ اس کے ایک ایک لفظ پر بحث کرنے کے لیے
کہ فلاں راوی نے یہ لفظ بولا تھا یا نہیں بولا تھا، صرف اور نحو میں یہ قاعدہ کیا ہے، یہ کس چیز کی خبر بنتی ہے، یہ جار مجرور ہے، صفت موصوف ہے، اس جملے کا اور اس لفظ کا اور فلاں چیز کا عطف جا کر کہاں پڑتا ہے، اس واو کی وجہ سے اس جملے میں کیا چیز پیدا ہو گئی ہے، یہ سب کی سب مباحث علم کی ہیں اور درسگاہوں کی ہیں، اور وہاں انسان بیٹھ کر گھنٹوں یہ بحث کرتا ہے۔ اور اگر اللہ نے انسان کے جسم میں اس دماغ کے علاوہ ایک حساس دل رکھا ہو جو یقیناً ہوتا ہے، تو کبھی کبھی پھر پختہ عمر میں پہنچ کر خیال آتا ہے کہ کتنی ہی فضول مباحث میں وقت ضائع کیا اور اپنے اوقات کو لگایا، کاش اس وقت کچھ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے اور کاش اللہ کو یاد کرتے۔ تجارت میں ہے اور سارا دن فون کان سے نہیں اترتا، اس چیز کے ریٹ فلاں جگہ کیا ہیں، اس کے ریٹس فلاں جگہ کیا ہیں، یہاں اگر میں اس چیز کو منگاؤں تو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ کتنا پڑے گا، ان سب چیزوں کو ملاؤ اور جوڑو، اور پھر اس شہر میں یہ سودا اتنے میں بیچوں تو کتنے پیسے بچیں گے، پھر ان پیسوں سے آگے کیا ہوگا، کتنی کمیٹیاں ڈالنی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر سوچو کہ اس پیسے کو مزید تجارت میں کیسے استعمال کریں، پلاٹ خرید لیں، گاڑی کی قسطیں دے دیں، کیا کریں، اور جب سٹیبل ہو جاتا ہے کاروبار اور مدت گزر جاتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کا دل اگر زندہ ہو تو ان جھمیلوں سے کتراتا ہے اور چاہتا ہے کہ کہیں امن، سکون، آشتی، آرام، سکون کی باتیں کہنے سننے کو ملیں اور اپنے دل کا حال بیان کریں، کسی دکھیارے کے دل کی سنیں اور بیٹھ کر یہ بات کریں کہ جن تکالیف اور مصائب اور پریشانیوں میں گھر گئے ہیں اس میں اللہ سے مدد مانگنے کی کیا صورت ہے اور اللہ کی طرف کیسے رجوع کیا جائے۔ یہ چیزیں ہر آدمی کی زندگی میں کم و بیش پیش آتی ہی ہیں، اپنے حلیے بدل کے، اپنی شکلیں بدل کے۔ یہ علوم کی مباحث جب دل کی کھیتی کو ویران کبھی کرتی ہیں اور دل اجڑتا ہے تو پھر اس کے بعد زیادہ یاد آتی ہیں اور خیال آتا ہے کہ کن کن چیزوں میں عمر عزیز کا ایک ایک لمحہ ضائع کر دیا، اور وہ ضائع بھی ایسے ہو گیا کہ ایسا صدمہ، ایسا دکھ تھا کہ لگتا تھا آج کے دن اگر موت آ جاتی تو زیادہ بہتر تھا، کاش یہ صدمہ اور یہ بے عزتی اور توہین نہ دیکھتے، اور ایسی ایسی خوشیاں بھی اللہ نے دیں کہ جی چاہتا تھا کہ خوشی سے مر جائیں گے اور ایسے نہ ہو کہ دل پھٹ جائے، مگر وہ لمحے بھی گزر گئے، سخت سے سخت دن بھی زندگی کا گزر گیا، اچھے سے اچھا دن بھی زندگی کا گزر گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کمایا کیا اور وصول کیا کیا۔ اس لیے جب آدمی سنجیدگی سے زندگی کے گزرے ہوئے ایام کو یاد کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ کیا کیا چیزیں تھیں، تو پھر یہ احساس بڑا نمایاں ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہوتا اور اللہ تعالی کے ساتھ کوئی کام اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کر لیا ہوتا تو آج آخری دنوں میں وہ کام آتا، آج آخری دنوں میں کچھ نہ صحیح تو تھوڑی بہت نظر بتقاضۂ بشریت اس عمل پر جاتی تو دل کو ڈھارس بنتی کہ اچھا کچھ کام تو کیا تھا، اگرچہ اللہ کی توفیق سے تھا اور امید ہے اللہ اس کام کو قبول کر لیں گے، اور اب جو دوسری زندگی قبر اور اس کے بعد حشر شروع ہو رہا ہے وہاں یہ عمل نفع دے جائے گا۔ 20 اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں، 20 کام ہیں جو اللہ کے لیے کرنے کے ہیں، ہزاروں راستے ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں،
اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے. تو ایک چیز یہ بھی ہے اپنی فکر کو درست رکھنے کا طریقہ، اور کسی حد تک اپنے تزکیے کا، کسی حد تک اپنے آپ کو پاک رکھنے کا، کسی حد تک اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کا کہ آدمی وہ دعائیں یاد کرتا رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی خدمت میں اس کی بارگاہ میں مختلف مواقع پر پیش کرتے رہتے تھے. مثلا آپ نماز میں دعائیں دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. اسی طرح آپ زکوٰۃ اور صدقے میں دعائیں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں بھی ثابت ہیں. اور اسی طرح جب کسی قوم سے خطرہ پیش آ جائے، دشمن جب نظر آنے لگیں، کوئی کام اٹک جائے، درندوں سے پالا پڑ جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے استغفار کے لیے، اسی طرح گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، اسی طرح لوگوں سے مل کے انہیں سلام کرنا، دعا دینا. جب کسی کو جمائی آئے تو وہ کیا دعا مانگے، اور جب کسی کو چھینک آئے تو کیا دعا مانگے، اور اسی طرح وضو میں وہ کیا کرے. اور اسی طرح وہ وضو میں کیا کرے، کون کون سی دعائیں مانگے. اسی طرح جب کوئی چیز اچھی لگے، کوئی بچہ بہت پیارا لگے، اس کے لیے کیا دعا مانگے، خود اپنے متعلق کیا کیا دعائیں مانگنے کی ہیں. پھل موسم کا جب سامنے آئے تو کیا دعا مانگنی چاہیے. الغرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں اللہ سے مختلف دعائیں مانگتے رہتے تھے. اور کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، اور جتنی بھی یاد ہو جائیں ان موقعوں کی مناسبت سے ہم پڑھتے رہیں. تو اس سے آہستہ آہستہ انسان کی سوچ میں فرق پڑتا ہے. جب وہ سوچ سمجھ کر اس دعا کو پڑھتا ہے اور جب اس دعا کے معانی پر غور کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہوتا ہے. اور اس تعلق کی وجہ سے جب اس دعا میں کہی گئی چیز کے خلاف عمل کرتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ابھی تو اللہ سے میں نے یہ کہا تھا اور ابھی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، ابھی اللہ تعالی سے نیکی کی باتیں کی تھیں، ابھی میں گناہ کی کام کرنے لگا ہوں. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا اور اسے پورا کیا ہے، تو شکر کا موقع سامنے آ جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو پڑھنے میں بہت سے منافع ہیں. تزکیہ بھی ہوتا ہے، سنت کی پیروی بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی، بہت مبارک دعائیں اپنی امت کو سکھا کر گئے، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے جو مفت میں ہمیں ملا ہے. کوئی تو دو اور محنت نہیں کرنی پڑی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انعامات کی جو انہوں نے ہم لوگوں کو، اپنی امت کو خاص طور پہ اور عمومی طور پہ پوری انسانیت کو دیے تھے، مفت مل گئے تھے، اس لیے لوگوں کو اس کی قدر نہیں آئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے گھر سے جب نکلتے تھے تو ہوا یقول، انہوں نے یہ فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اصل میں وہ رات جو اپنی خالہ ام المومنین ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وہ رات خاص طور پہ جو اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزاری تھی، اس رات انہوں نے بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھیں اور سنی اور سوچیں، اور اس کے بعد وہ بیان کرتے تھے اس رات کا کہ اس رات میں کیا کیا ہوا تھا. تو اسی کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تو مسجد میں جاتے ہوئے کیا دعا مانگی تھی. یہ ایک مثال ہے، آپ اس دعا پر ذرا غور کریں.
دیکھیں کتنی برکتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں اور کتنے اچھے الفاظ کا انتخاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ عرض کیا اللہ تعالی کی بارگاہ میں، اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، وجعل فی لسانی نوراً، اے اللہ میری زبان میں نور پیدا فرما دے۔ جب آدمی کے دل میں نور آ جائے گا تو غصے کی آگ، حسد کی آگ، لوگوں سے جلاپے کی آگ بھڑکے گی دل میں، تو یہ نور اس آگ کو بجھا دے گا، یہ نور اس نار پر غالب آ جائے گا، یہ نور دل کو صاف کرے گا۔ پھر عرض کیا میری زبان میں اللہ نور رکھ دیجئے، زبان میں جب نور آئے گا اور یہ دعا قبول ہو گئی تو سچ بولے گا۔ زبان میں اگر نور آ جائے گا تو اپنے زبان کے کہے کو احتیاط کے ساتھ پورا کرنے کی ذمہ داری، یہ احساس پیدا ہوگا۔ جب زبان میں نور آ جائے گا تو وہ اللہ کی اس معصیت اور نافرمانی سے بچے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومن کو گالی دینا یہ تو فاسقوں کا کام ہے، بہت گناہگار لوگوں کا کام ہے۔ وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، اور اللہ میرے کانوں میں بھی نور بھر دے۔ کانوں میں جب نور بھر جائے گا نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ غیبت سننے سے بچے گا، لوگوں کے معائب سننے سے بچے گا۔ وہ قصے جو بڑے گوش ہوش سے سنتا ہے اور دل لگا کے اور کانوں کو متوجہ کر کے خواتین سنتی ہیں کہ اچھا فلانی نے یہ کیا، اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا، اچھا ان کے محلے میں سب کو یہ بات پتہ چل گئی، اچھا اور سناؤ، اچھا پھر آگے کیا ہوا، اچھا پھر اس نے کیا کہا۔ یہ جب کانوں میں نور آ جائے گا تو زبان پر گرہ لگ جائے گی اور دل میں یہ احساس ہوگا کہ کیا فائدہ ہے کسی کی برائی کو کریدنے کا، اگر کل کو اپنی آل اولاد میں پیش آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ وَجَعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، اور اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے۔ جب آنکھوں میں نور کا کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اشیاء کو ان کے حقائق سمیت دیکھیں گی۔ آدمی کو اگر نظر حاصل ہو جائے اور وہ اشیاء کو ان کے حقیقی مقام کے ساتھ دیکھے تو پھر زندگی میں کوئی دھوکہ نہیں رہتا۔ ہر چیز اپنی اصل حقیقت کے ساتھ جب نظر آئے تو پھر انسان کسی دھوکے میں نہیں رہتا۔ بس یہ آنکھ کھلنے کی بات ہے اور آنکھ کی روشنی یہ حاصل ہو جانے کی بات۔ ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں اور بات ہے بھی ایسی کہ ایک بزرگ تھے اور وہ آنکھوں پہ پردہ ڈال کر چلتے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت حجاب اور ستر کا حکم عورت کے لیے ہے، آپ مرد ہیں اور اس کے باوجود آنکھوں پر پردہ ڈال کر چلتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ لمبا قصہ ہے۔ وفات سے پہلے انہوں نے اس بات سے پردہ اٹھایا اور کہنے لگے، فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ ہر چیز اپنی حقیقت میں نظر آتی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگے جو جس چیز کی حقیقت تھی وہ ویسے ہی نظر آتا تھا۔ تم جس آدمی کو انسان دیکھتے تھے اس پہ حرص، لالچ، طمع اتنی غالب تھی کہ مجھے وہ انسان تمہارے کہے سے پتا چلتا تھا، وگرنہ ہمیں تو وہ کتے کی صورت میں نظر آتا تھا۔ اور تم جس کو آدمی سمجھتے تھے اپنے غصے، قتل، لوگوں کے خون کی وجہ سے وہ تمہیں بھیڑیا نظر آتا تھا، اور تم جن کی بڑی تعریف کرتے تھے ہمیں بے حیائی کی وجہ سے ناپاک جانور نظر آتا تھا۔
تو اس لیے بار بار یہ عرض کرتے رہے کہ یہ چیز واپس ہو جائے، لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ یہ بات واپس نہیں ہوئی، تو ہم نے اپنی حد تک آنکھوں پہ پردہ ڈالے رکھا کہ جو بھی جس صورت اور کے ساتھ دنیا میں جی رہا ہے اس کی حقیقت جو کچھ بھی ہے اللہ جسے چاہے دکھائے اور جسے نہ چاہے نہ دکھائے، ہم تو اپنے دل کو کم سے کم اس دکھ اور رنج سے محفوظ رکھیں۔ لاہور میں ایک بزرگ آئے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ ایک دن ایک آدمی ملا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ بیٹھو، کھانا کھاؤ، اور لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ درویش ایسے ہی اس گلی میں بیٹھا رہتا ہے اور مدتوں سے کئی سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، لوگ صدقے خیرات میں کھانا دے جاتے ہیں اور یہ کبھی کھاتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا اس کا۔ اور لوگ حیران ہوئے اور کہا حضرت آپ سے کیسے بات کی؟ انہوں نے کہا میاں جیسے بھی بات کی وہ سن لو جو اس نے بات کی۔ اس نے گلے لگایا اور کہنے لگا کہ احمد اتنے عرصے کے بعد آج ایک آدمی دیکھا جو اس گلی میں داخل ہوا، بڑی خوشی ہوئی، آؤ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، وگرنہ تو یہ سارے کوئی بلیاں ہیں، کوئی بندر ہیں، کوئی جانور ہے، کوئی جانور۔ اسی لیے وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کی اصل صورت دکھا دے، اشیاء کے حقائق کیا ہیں۔ تو جب آنکھوں میں نور آتا ہے پھر آدمی اشیاء کے حقائق دیکھتا ہے کہ کس آدمی پر کس چیز کا غلبہ ہے اور اس کی کیا صورت بن گئی ہے، اس غلبے نے اسے کیا کر دیا ہے۔ وجعل فی بصری نورن، اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے۔ وجعل من خلفی نورن، اے پروردگار میرے پیچھے بھی نور ہو، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں ان پر بھی وہ نور اور برکتیں نازل ہوں۔ ومن امامی نورن، اور اے اللہ میرے سامنے بھی نور ہو، تاکہ اس نور کی وجہ سے میں اپنی زندگی کا راستہ طے کر سکوں۔ وجعل من فوقی نورن، نور مجھ پر برسے، نور میرے اوپر ہو۔ وجعل من تحتی نورن، اور اے اللہ میرے پاؤں کے تلے کی جو زمین ہے اس میں بھی نور ہو، اوپر سے لے کے نیچے تک اور ظاہر سے لے کے باطن تک اور آگے اور پیچھے اور ہر جہت اور ہر سمت میں اے خداوندہ روشنی روشنی ہو۔ اللہم اعظم لی نورا، اور اے اللہ اس نور کو مزید بڑھا دے، بہت زیادہ نور میں سمو دے مجھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو راستے میں یہ دعا مانگتے تھے۔ ابن ماجہ میں ایک اور روایت بھی آئی ہے اور اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری بھی سنائی۔ ارشاد فرمایا کہ ما خرج رجل من بیتہ الی الصلاۃ، تم میں سے کوئی آدمی جب وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اگر وہ راستے میں اللہ سے یہ دعا مانگ لے کہ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، اے پروردگار تیرے ذمے کوئی چیز تو ہے نہیں، کوئی کام کرنا یہ تیرے لیے فرض واجب ضرورت کے درجے میں چلا گیا ہو کہ ضروری تو کام کرے گا، اللہ ایسے تو نہیں ہے، لیکن اپنے فضل و کرم سے اپنی مہربانی سے جو لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، جو لوگ روتے گڑاتے اپنے مصائب اپنی تکالیف کا تذکرہ تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں، اور تو جو خالی ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا اور اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ وہ جو حق آپ نے اپنے ذمے رکھا ہے نا، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، اللہ وہ مانگنے والوں کا حق جو آپ نے اپنے ذمے اپنے فضل سے کر لیا ہے، خود ہی آپ نے اپنے ذمے کر لیا ہے، اللہ میں اس حق کی وجہ سے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ وَبِحَقِّ مَمْشَا هَذَا إِلَيْكَ، اور اے اللہ یہ جو چلنا ہے تیری طرف، یہ نماز پڑھنے کے لیے جو جانا ہے، یہ جو قدم تیری راہ میں اٹھ رہے ہیں، جتنے لوگ بھی دین کا کام اس کائنات میں کسی طرح بھی تیرے لیے کر رہے ہیں، وہ جو قدم اٹھتے ہیں تیرے دین کی نصرت کی راہ میں، اے اللہ ان کے سب کے صدقے میں مانگتا ہوں۔ فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ، اے اللہ میں نہیں نکلا ہوں بطرم ولا اشرن، اے اللہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں نکلا، نماز تیرے سامنے پڑھنی ہے، اس سے کیا بحث ہے لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے،
اور اللہ نہ میں کسی برائی کے ارادے سے نکلا ہوں، ولا ریان، اور اللہ کسی کو دکھلانا نہیں ہے، ولا سمعتن، اور اللہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح یہ چلنا، یہ تیرے گھر میں حاضری دینا، اس کی کوئی شہرت ہو جائے، تو میں نکلا کیوں؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ اتقاء سخطِكَ، اللہ اس لیے نکلا ہوں کہ کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں بچتا ہوں، اللہ پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے، وابتغاء مرضاتک، اور اللہ اس لیے حاضر ہو رہا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے خوش ہوں، یہ نماز قبول ہو جائے، یہ چلنا قبول ہو جائے۔ اسألک، اور اصل بات جو مانگنے کی ہے، ان تنقذنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، وہ آگ کی جو مار ہے، وہ جو عذاب ہے، اللہ اس عذاب سے بچا لے۔ بڑی گہری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس میں جہنم سے پناہ مانگنے کی بات ہے، وہی صرف یہی نہیں ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنے کی بات ہے، اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ میں وہ کام ہی زندگی میں نہ کروں جن کاموں کی وجہ سے آخرت میں جہنم ملتی ہے۔ دنیا میں لوگوں پر ظلم کرنے سے، دنیا میں جھوٹ بولنے سے، لوگوں کو دغا دینے سے، اپنے حقوق کی رٹ اور اپنے فرائض سے غفلت، اس فلسفے پہ عمل کرنے سے پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ ان اعمال کے نتائج بھگتنے پڑیں گے نا۔ تو بندہ در حقیقت دعا مانگتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دی کہ اللہ میں معاشرے کے لیے ایک پرامن انسان بن جاؤں، وَأَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، اللہ آپ میرے گناہ معاف کر دیجئے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو جب تم نماز کے لیے جا رہے ہو اور یہ دعا تم نے مانگ لی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس بات کے لیے کر دیتے ہیں، یستغفرون لہو، وہ اس نماز پڑھنے کے لیے جانے کے والے کے واسطے خدا سے مغفرت، خدا سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَقْضِي صَلَاتَهُ، اور جب تک وہ نماز میں رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بس اس کے سامنے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ کیسے اللہ اس کے سامنے، اور خاص طور پہ اس موقع پر کیوں فرما دیا گیا؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو جن حقائق کی معرفت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ ایک مثال دی کہ کوئی آدمی جب نکلے اپنے گھر سے نماز کے لیے تو وہ راستے میں یہ دعا مانگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت وہ آئی ہے صحیح بخاری میں، وہ وہاں کے الفاظ آئے تھے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا واجعل من تحتی نورا اللہم اعظم لی نورا۔ اور یہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ کی، اس میں آیا کہ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشایا ھذا الیک فانی لم اخرج بطرا ولا اشرا ولا ریاء ولا سمعة وانما خرجت اتقاء سخطک وانما خرجت اتقاء سخطک وابتغاء مرضاتک اسألک ان تنقذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دونوں دعائیں سکھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد میں داخل ہوتے تھے، ابو داؤد میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو کر یہ دعا مانگتے تھے، اعوذ باللہ العظیم، اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ جو بڑی عظیم ذات ہے، عظمت والا ہے، وبوجہہ الکریم، اور اس کی جو عزت والی ذات پاک ہے،
یا اس کا چہرہ مبارک جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، وسلطانہ القدیم، اور اس کائنات پہ ہمیشہ سے جو اسے سلطنت اور قوت اور طاقت اور شہنشاہیت حاصل ہے، اے پروردگار اتنی صفتوں والے تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی یہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر الیوم، آج پورے دن کے لیے یہ میرے شر سے محفوظ ہو گیا، اس نے اللہ کی پناہ مانگ لی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، 1 منٹ نہیں لگتا، چند سیکنڈ میں دعا مانگ لی جاتی ہے، اور یہ جو قبول ہو گئی تو اللہ تعالی نے اتنا فضل اور احسان اس انسان پر فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کہاں کہاں سے نور اور اللہ کے انوار و برکات اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ایک حد تک انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی یہ پڑھتا ہے چیزیں تو ذہن تو منتقل ہوتا ہے کہ زبان سے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اتنی دیر تو گمراہی کی سوچ سے بچا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو مختلف احادیث میں مختلف مقامات پر آتی ہیں، چاہیے کہ آدمی یاد کرے۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دعائیں سکھا دی، مثلاً صبح کے وقت یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، امت کی سہولت کے لیے، لوگوں کے وقت کی رعایت کر کے۔ کسی کے پاس زیادہ وقت ہے، کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، آدمی ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس میں سے 10 میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیتا ہے کہ میں نے روزانہ صبح یہ دعا مانگ لینی ہے۔ بس وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور سنت پر بھی عمل ہو گیا، اور کوئی بھی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اللہ کے ہاں اس شخص کے حق میں قبول ہو گئے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو اس نے اچھا کر لی۔ مثلاً آپ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تھی کیا کرتے تھے؟ ہم لوگ جب صبح ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھے اور چہرہ دھونے کے لیے اور واش روم میں چلے گئے اور واپس آئے اور چائے پی اور کپڑے تبدیل کیے اور دفتر اور کالج اور اسکول اور اپنی دکان پر جانا، کاروبار کے لیے یہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ نہیں، یہ وہ صبح نہیں ہے جو کسی مسلمان کی ہونی چاہیے، جو کسی امتی کی ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو جب صبح ہو جاتی تھی، حدیث میں آیا جلس فی مصلاہ، اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا۔ جب صبح ہو جاتی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہتے تھے؟ یہ عرض کرتے تھے اللہم بک اصبحنا، اے اللہ آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی کے کرنے سے یہ صبح ہوئی ہے۔ اگر نہ رات کی تاریکی، آدمی کی جب آنکھ کھلتی ہے اور گہری رات، آدھی رات کو اٹھے، کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا آگ کا ایک گولا صبح آئے گا اور یوں روشنی پھیل جائے گی؟ ہم لوگ چونکہ دن اور رات بسر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے زندگی کے ان حقائق پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح سورج ڈوبتا ہے اور تاریکی پھیل جاتی ہے، اور کس طرح پھر صبح ہوتی ہے، اور صبح کاذب اور صبح صادق ہوتی ہے۔ وَبِكَ أَمْسَيْنَا، اور اے اللہ ہم نے آپ ہی کے نام کے ساتھ، آپ ہی کے ساتھ شام کی۔ یہ زندگی کی صبح شام اللہ تیرے قبضے میں ہے، آج کی صبح یہ تو نے دی ہے، اور اللہ اس کے بعد پتہ نہیں صبح ہے بھی یا نہیں۔ ایک آج کی صبح ہے اور اس کے بعد قبر کی بھی صبح ہو سکتی ہے۔ وَبِكَ أَمْسَيْنَا، اور اللہ آج شام ہے، ایک یہ شام جو آج میں کر رہا ہوں تیری توفیق، تیری عنایت سے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور کل شام اگر قبر میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ وَبِكَ نَحْيَا، اللہ تیرے لیے ہی جیتے ہیں۔ وِكَ نموت، اور اے اللہ تیری وجہ سے ہی تیرے پاس پہنچنا ہے، موت آنی ہے، وہ تیرے حکم ہے، تیرے فیصلے ہیں زندگی اور موت کے۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اے اللہ تیرے ہی سامنے حاضری ہے۔ جب صبح آدمی یہ پڑھے گا اور کہے گا کہ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور، تو ذہن میں خود بخود اللہ کی حاکمیت آئے گی، اپنی عاجزی آئے گی، اپنی پستی طاری ہوگی، اور اپنی شخصیت اور انا اس پر زد پڑے گی۔ اب جا کر اصلاح ہوگی، اور اللہ کی حاکمیت کا جب اعتراف کرے گا تو خدا کی نافرمانی سے بچے گا۔ ایک اور مقام پر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم میں آتا ہے، صبح ہوتی تھی تو یہ عرض کرتے تھے اصبحنا و اصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی اور اللہ اس جہان میں جن لوگوں نے بھی صبح کی اللہ آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کا حکم تھا. یہ جتنی آبادی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں میں آج صبح ہو رہی ہے جس ملک میں بھی، اے خدا یہ تیرے حکم سے ہے، والحمدللہ، اور اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ کچھ اور وقت زندگی کا مل گیا تاکہ پچھلے گناہوں کا حساب چکا دیں، توبہ کر لیں، جو انعامات ہوئے تھے ان پر تیرا شکر ادا کر لیں. ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ آج کی صبح میں یہ گواہی دیتا ہوں تو ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، تیری توحید، تیری وحدانیت، اور اللہ ذات اور صفات میں اکیلا تیرا ہونا، لا شریک لہ، اللہ اس تیرا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، اس اللہ ہی کے لیے یہ ساری بادشاہی ہے، ولہ الحمد، اور اس کے لیے ساری تعریف، وہو علی کل شیء قدیر، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ تو اللہ کی تعریف ہو گئی، اپنی عاجزی کا اظہار ہو گیا کہ جو صبح ہوئی ہے اللہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے، وگرنہ آج کی صبح میں نہ دیکھ پاتا اور کہیں مر جاتا رات کو تو پھر کیا ہوتا، پھر تو صبح اگلے جہان کی ہو جاتی نا. اور پھر اللہ کی تعریف، خدا کی توحید کی، اس کی قدرت کی، اور ان چیزوں کی گواہی دے کے تعریف کر لی. اب مانگنے کی بات آ گئی، رب اسألک خیر ما فی ھذا الیوم، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج کے دن جو بھی چیز پیش آئے خیر کی ہو، پروردگار عافیت کی ہو، آرام اور سکون کی ہو، وخیر ما بعدہ، اور اللہ اس دن کے بعد جو آنا ہے دن اس میں بھی خیر ہو، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ، اور اللہ آج کے دن جو برائیاں، جو شرارتیں، جو شر ہے، جو گناہ خدا ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اور اللہ آج کے دن کے بعد بھی تو زندگی نے جاری رہنا ہی ہے تیرے فضل سے، اگلے زندگی کے ایام ان میں جو گناہ کی چیزیں ہیں، شر کی، شرارت کی، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان سے بھی. رب اعوذ بک من الکسل، اے اللہ سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. گھن کی طرح چاٹ جاتی ہیں جو چیزیں انسانوں کی صلاحیتوں کو، ان میں سے ایک چیز یہ سستی ہے. آنکھ کھل گئی ہے، لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں بستر پہ، اور سردی ہے تو اور زیادہ مشکل ہے. اب سوچ رہے ہیں اٹھیں، اور جب تک عین وقت تنگی کی صورت میں داخل نہ ہو جائے، اور جب وقت بالکل ہی تنگ نہ ہو جائے، اس وقت تک اٹھ کے نہیں دینا. رب اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے. آنکھ کھل گئی، یہ تو سوتے رہتے، اب آنکھ کھل گئی، اب ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے، ایک ایک منٹ کی قدر کرے. کچھ پتا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں کیا چیز قبول ہو جائے. اللہ نے اس جزیرے میں بھیجا ہے اور بتا دیا تھا کہ یہاں پر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات مل جائیں گے، جتنے بھی سمیٹ لو سمیٹ لینا. شام کو ہمارے پاس پہنچو گے تو ہم ان ہیرے جواہرات کی قیمت لگا کے تمہیں بتائیں گے کہ تم نے زندگی میں 60 برس 70 برس کی ایک دن میں کیا کچھ کما کے لائے. ایسے نہ ہو کہ شام ہو جائے اور پتہ چلے کہ 60 اور 70 سال میں صرف پتھر ہی جمع کرتا رہا، کانٹے ہی لیتا رہا اور کانٹے ہی بیچتا رہا، اور شام کو اب وقت بھی اتنا نہیں رہا کہ دوبارہ سے اس جزیرے اور ان پہاڑوں میں وہ جا کر ہیرے تلاش کرے تو بنے گا کیا. ایک ایک منٹ کو غنیمت جانے اور اچھائی کے کام کرے. رب اعوذ بک من الکسل، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے. وسوء الکبر، اور اے اللہ جو بڑائی ہوتی ہے، کبر اور غرور، اس کے نتیجے میں جو گناہ اور بری چیزیں ہوتی ہیں، جو سختیاں آتی ہیں، اے خدایا اس کے شر سے. جتنا بڑا متکبر اتنا ہی زیادہ فساد کی جڑ. اگر اس کا کبر اپنی ذات تک ہے، اپنے آپ کو برباد کرے گا. اس کبر کا اظہار گھر پہ ہوگا، گھر برباد ہو جائے گا. اس بڑائی اور کبر کا اظہار محلے پہ ہوگا تو وہ برباد ہو جائے گا. اور شہر اور صوبے اور ملک پہ ہوگا، جہاں اس کبر کا اظہار ہوگا اور نفاذ ہوگا وہ سب چیزیں برباد ہوں گی. رب اعوذ بک من عذاب فی النار، اے اللہ اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جہنم میں ڈال کے عذاب دے دیا جائے، عذاب کے منہ میں دے دیا جائے.
یہ جنت اور جہنم یہ زندگی کے حقائق ہیں، یہ لطیفوں کی چیزیں نہیں، اور یہ صرف ایسے ہی 2 منٹ کو بات سن لینے کی باتیں نہیں ہیں، یہ زندگی کے حقائق ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج نہیں، نہ مانے کوئی، لیکن کل اسے پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ سچ تھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جہان کی خبر دی تھی وہ کوئی خبر جھوٹ پر مبنی نہیں تھی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے اور وہ سچے تھے اور سچے کی طرف سے ہی آئے تھے، اور جب سب سچائیاں سامنے آئیں گی مگر افسوس وقت وہ ہوگا کہ اب جو ان کو جھٹلاتے رہے ان کی تصدیق ان کے لیے بیکار ثابت ہوگی۔ وعذاب فی القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو ایک نیا فتنہ اٹھا ہے کہ قبر کا عذاب کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ ان ساری احادیث پر غور کریں، جہاں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب فی القبر کہا ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ وَإِذَا أَمْسَى، اور جب شام ہو جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے تھے، تھوڑے سے الفاظ تبدیل کر لیتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ امسینا وامسى الملک للہ، شام ہم نے کی اور اے اللہ یہ شام بھی تیرے حکم کے ساتھ ہوئی۔ صبح تھی تو فرمایا اصبحنا واصبح الملک للہ، صبح ہوئی اور جہان نے صبح کی اللہ آپ ہی کے حکم سے۔ شام ہوئی تو اس کے الفاظ تھوڑے سے بدل لیے، اگر ان الفاظ کو بدل لیا جائے تو پھر شام کی دعا الگ ہو گئی، صبح کی دعا الگ ہو گئی۔ صبح کی دعا تو یہ ہو گئی کہ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ھذا اليوم وشر ما بعدہ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ اور جب شام ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس طرح مانگتے ہوں گے، امسینا و امسى الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی ھذہ اللیلہ وخیر ما بعدہا، اے اللہ آج کی جو رات ہے اس میں میں خیر ہی کے فیصلے چاہتا ہوں، اے اللہ اس رات کے بعد بھی جو راتیں زندگی میں آنی ہیں ان میں بھی خیر رہے۔ وہ قبر کی رات، وہ سب سے طویل رات، اس کو بھی سوچ لے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ، اور اللہ آج کی رات میں جو برائیاں ہیں شر ہے اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اور اللہ اس کے بعد جو کچھ کے شر پیش آنا ہے اس ایک رات کے بعد دیگر راتوں میں، خدایا ان راتوں کے گناہوں سے بھی محفوظ فرما۔ رب اعوذ بک من الکسل، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے، وسوء الکبر۔ ایک اس کی تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ بڑھاپے میں جو تکالیف، جو تنگیاں آ جاتی ہیں، اللہ بڑھاپے کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بڑھاپے میں فقر و فاقہ لاحق ہو جائے، بڑھاپے میں جواب دے جائیں جسم کی قوتیں، سماعت اور بصارت متاثر ہو جائے، کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی پناہ مانگتا رہے۔ رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو صبح مانگتے تھے اور شام کو مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اور ان سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کون فنا ہو سکتا تھا، اور ان سے زیادہ قرب کسے حاصل ہو سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مرنی بکلمات اقولہن اذا اصبحت و اذا امسیت، اللہ کے رسول مجھے کچھ دعائیں سکھا دیں، کچھ جملے ارشاد فرما دیں تاکہ میں صبح شام وہ پڑھتا رہا کروں۔ ترمذی کی روایت میں آیا ہے یہ حدیث، ترمذی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت اور تعلق کی وجہ سے آخر کیسے انہیں نہ کوئی دعا سکھاتے، اور پھر غالباً دعا بھی وہ سکھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین دعاؤں میں شمار کیے جانے کے قابل۔ فرمایا ابوبکر یہ پڑھا کرو صبح شام، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی مثال کے بنانے والا ہے،
تیرے بنانے سے پہلے اے خدا اس کائنات میں کہیں ایسے زمین اور آسمان نہیں تھے، اس کائنات میں کہیں ایسے زمین و آسمان نہیں تھے۔ اللہ تو ہی ہے جس نے سب سے پہلے ان چیزوں کو بنایا ہے، زمانے کو بنایا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور ان چیزوں کے جاننے والے، جو چیزیں ہم چھپا کر رکھتے ہیں اور جو چیزیں ہم ظاہر کرتے ہیں۔ رب کل شیء و ملیکہ و مالکہ، اے ہر چیز کے پروردگار، ہر چیز کو رزق دینے والے، ہر چیز کو پرورش دینے والے، نہیں و ملیکہ، ہر چیز کے بادشاہ، و مالکہ، اور ہر چیز کے مالک۔ تو مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور رب بھی ہے۔ یہ ساری صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی۔ آپ دیکھیں اس ایک دعا میں کتنے نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جمع فرما دیے۔ اللہ ایک، فاطر السماوات والارض 2، عالم الغیب والشہادہ 3، رب 4، ملیک 5 اور مالک 6۔ اللہ کے اسماء صفاتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے اور بتلایا کہ یوں اللہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ مانگا کرو، رب کل شیء و ملیکہ و مالکہ اشہد ان لا الہ الا انت۔ سب سے پہلی چیز جس کی گواہی دیتا ہوں تیری وحدانیت ہے، تیری توحید ہے۔ اللہ تو ایک ہی ہے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے، جو بندوں کی عبادت کے لائق ہے، پوجنے کے لائق ہے، اور جس کی پوجا اور پرستش ہے۔ اعوذ بک من شر نفسی، اور پہلی بات اللہ یہ مانگنا ہے کہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے نفس میں جو برائیاں ہیں، جو شرارتیں ہیں اور جو شر کی راہ مجھے دکھاتا ہے، اللہ تیری پناہ۔ ومن شر الشیطان وشرکہ، اور اللہ شیطان سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور شیطان کی شراکت، جن جن کاموں میں وہ دخل دیتا ہے، جو کچھ گناہ وہ سکھاتا ہے، خدا کی نافرمانی، شرک اور بہت سے گناہ، نیکی کے کاموں میں بھی وہ جو دخل دے کے ریاکاری اور یہ چیزیں پیدا کرتا ہے، اے اللہ اس شیطان سے اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، اور اللہ میں خود کوئی گناہ کر بیٹھوں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی برائی، کوئی تیری نافرمانی میری زندگی میں شامل ہو جائے، او اجرہ، یا میں اسے کھینچ کے لاؤں الی مسلمن، کسی مسلمان کی طرف۔ وہ جو تیری نافرمانی ہے، میں اس کی دعوت کسی مسلمان اپنے بھائی کو بھی جا کر دوں کہ چلو یہ گناہ کرتے ہیں، آؤ یہ کام کرتے ہیں، خدایا تیری پناہ مانگتا ہوں، خود تو گناہگار ہونا ہی ہونا ہے، اس برائی کو کھینچ کے دوسرے تک بھی لے جاؤں۔ یہ ہے وہ چیز جو انسان کے اخلاقیات کو تباہ کرتی ہے، کہ گناہ کرنا اور اس کے بعد یہ تلاش کرنا کہ اس گناہ میں میرے کون کون معاون ہو سکتے ہیں، دوستوں کو بتانا گناہوں کے راستے، انہیں دعوت دینا، اس طرح کی چیزیں بھیجنا، چوری چھپے آشنائیاں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، اور چوری چھپے آشنائیاں کرنے والے نہ بنو۔ یہ چوری چھپے جو ای میل، ایس ایم ایس، یہ میسیجز، یہ فونز، یہ سب چیزیں اللہ نے منع کیا اس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میرا اپنا نفس کسی گناہ میں میں اپنی جان کو ڈبو دوں، خدا اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، او اجرہ الی مسلمین، یا میں کسی مسلمان کو اس گناہ کے لیے دعوت دے دوں، اس گناہ کو کھینچ کے کسی مسلمان تک لے جاؤں کہ وہ بھی اس کام کو کرے۔ ارشاد ہوا قُلْهَا اِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 وقت اسے پڑھتے رہنا، جب صبح ہو جائے تو صبح بھی اللہ سے یہ دعا مانگ لیا کر، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اور جب تم شام کو دیکھ لو تو شام کو بھی یہ دعا مانگنا، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، اور جب بستر پر لیٹو تو اس وقت بھی یہ دعا مانگ لینا۔ 3 وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اللہ سے یہ مانگو، کیا؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب کل شیء وملیکہ ومالکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا
او اجرہ الی مسلم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ صبح شام اور رات کو سوتے ہوئے 3 وقت بتلا دیے کہ ان میں یہ دعا مانگنی ہے. اس کے فائدے، اس کے اثرات یہ یقیناً جو لوگ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں. آپ آج کی تاریخ لکھ کر اس دعا کو مانگنا شروع کر دیجئے، اور 1 سال 1 برس گزرنے کے بعد پھر کھول کر دیکھیے اور لکھ لیجئے کہ آج کیا کیا برائیاں ہیں، اور پھر سال کے بعد پتا چلے گا کہ اللہ سے یہ دعا مانگنے سے کتنی برائیوں سے نجات ملی اور کتنی نیکیوں کی توفیق ہوئی اور کتنی فکر اور سوچ میں تبدیلی آئی. یہ سب چیزیں تجربے کے ساتھ ہیں. سوچ کی تبدیلی چاہیے، فکر کی تبدیلی چاہیے. اگر فکر اور سوچ وہی ہے اور وہ نہیں بدلی تو یہ نماز، روزہ، یہ سب کی سب چیزیں یقیناً فرض پورے ہو جائیں گے، مگر اتنا نفع نہیں دیں گی جتنا نفع شریعت نے حقیقت میں ان کا متعین کیا ہے. فرض اپنے ذمے سے اتر گیا، حج کرائے، حج فرض تھا اپنے ذمے سے اتر گیا، لیکن سوچ کی تبدیلی نہیں کر سکا حج، تو پھر اعمال میں تبدیلی نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. ایک اور دعا آپ دیکھیے کہ کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی، ابو داؤد میں آئی ہے. ارشاد فرمایا صبح شام اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انی اصبحت، اللہ اب زندگی کی صبح ہو گئی، اللہ میں نے صبح کر لی، اس وقت زندہ ہوں. اشہدو کا، اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں. واشہد حملۃ عرش کا، اور اللہ میری اس بات پر تیرے وہ فرشتے جنہوں نے تیرا عرش اٹھایا ہوا ہے، خدایا وہ اس بات پر گواہ ہیں. اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، یعنی جو کچھ آگے چل کر میں نے کہنا ہے، یہ جو کچھ کرنا ہے، خدایا ایک تو آپ گواہ بن جائیں اس کے، اور اللہ جو آپ کے فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں انہیں بھی، وملائکتک، اور اللہ تیرے باقی جتنے فرشتے ہیں ان کو بھی. 3 گواہیاں. وجمیع خلقک، اور اللہ اس پوری مخلوق کو، جو بھی تیری مخلوق ہے اس کائنات میں، وہ کروڑوں نہیں اربوں اور خربوں میں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بندہ کہتا ہے اللہ میں ان سب کو گواہ بناتا ہوں، اور یہ ساری کے سارے گواہ ہیں کس بات پہ؟ انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت، اللہ آپ اس کائنات میں اکیلے پروردگار ہیں، اللہ تو اکیلا ہے، تو وحدہ ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں. یہ اللہ کی توحید اتنی بڑی چیز ہے، یہ اللہ کی توحید، اس کو ماننا اتنا ضروری ہے. شریعت نے اس کائنات میں سب سے زیادہ جس حقیقت پر زور دیا ہے اس میں اول درجے کی حقیقت اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور عبادت کے تمام مراسم اور بندگی کی تمام رسومات اس ایک ہی ذات کے لیے ہونی چاہیے. پیسہ اس کے لیے خرچ ہو، جسم کی قوتیں اس کے لیے خرچ ہوں، سجدہ اس کے لیے ہو، رکوع اس کے لیے ہو، اور جتنے بھی عبادت کے متعلقہ امور ہیں سب کے سب اسی کے لیے. اللہ میں تو بھی اس پہ گواہ رہا ہے، اور پروردگار آپ کی گواہی کے بعد جن فرشتوں نے آپ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ آپ کے سارے فرشتے اور اللہ آپ کی ساری مخلوق آپ سمیت اس بات پر گواہ رہی ہے انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت، اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں. پہلی حقیقت. اور دوسری حقیقت اللہ جس کا اعتراف کرتا ہوں، جس پر گواہی دیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں جس پہ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس صبح اٹھ کے یہ پڑھ لیا کرو، اور ارشاد ہوا کہ ایک بار اگر پڑھ لو گے تو ربعہ من النار، جہنم سے 1/4 حصہ اپنا جسم کا بچا لو گے، 25%. اور ارشاد فرمایا مرتين، 2 بار پڑھ لو گے تو آدھا جسم آگ سے محفوظ ہو گیا، اور 3 بار پڑھ لو گے تو اس کا اثر 1/3 جسم کو چھوڑ کے باقی 3/4 پر رہے گا، اور 4 بار پڑھ لو گے تو عتقہ اللہ من النار، اللہ اس کو جہنم سے آزادی دے دے گا. دیکھا آپ نے؟ آپ کہیں گے کہ ایک بار پڑھنے سے 25% اثر ہی کیوں ہوتا ہے؟ بھئی یہ تو ڈاکٹر جو ہے نا
اس سے آپ کبھی پوچھیں کہ بھئی ایک گولی کھانے سے کیوں اتنا اثر ہوتا ہے اور 2 سے کیوں اتنا اثر ہوگا، تو وہ سمجھاتا ہے۔ اسی طرح یہ نبوت جس مقدار کا تعین کرتی ہے کہ اتنا پڑھو، اتنی مرتبہ یہ کہو، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ اس کا اثر کہاں جا کر پڑتا ہے، فرشتوں کے ساتھ اس کا کیسے تعلق بنے گا۔ کائنات کی سب سے بڑے 2 حقائق، بہت سے اور حقائق میں سے ان کا اعتراف کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے بندے ہیں اور رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 2 چیزیں مان گیا۔ جب اس کو 4 بار پڑھے گا، بار بار گویا پڑھے گا، تو اس انسان نے اس گواہی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ لینا ہے۔ پڑھتے پڑھتے یہ چیزیں، یہ حقائق اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس آدمی کو جہنم سے نکالے گا۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی۔ چاہیے کہ اس دعا کو انسان پڑھے، اور چاہیے کہ اس دعا کو اپنے ان معمولات میں شامل کر لے جو معمولات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل الیوم واللیلہ میں ابن سنی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا سکھائی تھی کہ اللہم انی اصبحت منک من فی نعمت وعافیت وستر۔ اے اللہ، انی اصبحت منک، آج یہ جو صبح ہوئی ہے تو پروردگار 3 چیزیں میرے شامل حال ہیں۔ فی نعمت، اللہ آپ نے انعام فرمایا، مہربانی کی۔ رات گزارتا ہے آدمی، نیند آ جاتی ہے فقط، کتنا فریش ہو جاتا ہے، بستر مل جائے، چارپائی مل جائے، سر چھپانے کو جگہ مل جائے، اور کھلے میدان میں بیٹھا ہے، آگ مل جائے، ایک چادر مل جائے جس میں لپٹ کے کہیں لیٹ جائے، یہ سب اللہ کے انعامات ہی ہیں۔ وعافیت، اور اے اللہ آپ نے مجھے عافیت سے رکھا ہے، جسم میں خیر ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، آج کوئی ایسی پریشانی نہیں۔ وستر، اور اللہ آپ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ 3 چیزوں کا اقرار کیا، اللہم انی اصبحت منک فی نعمت وعافیت وستر۔ پھر کیا کہتا ہے، سکھایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَأَتْمِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ، اے اللہ اور بھی بہت سے انعام مجھ پر پورے کر دیجئے، وعافیتک، اور اللہ اپنی پوری کی پوری عافیت مجھے دے دیں، وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں نے جو تیرے نافرمانیاں کی ہیں، جو کرتوت کیے ہیں، جو منہ کالا کرنے کی حرکتیں میں نے کی ہوئی ہیں، خدایا جس طرح دنیا میں چھپاتا ہے، اب تک چھپاتا رہا ہے، سترک فی الدنیا والآخرہ، اللہ آئندہ بھی دنیا میں میرے یہ مکر، میرے یہ فریب اور گناہ چھپے رہیں، اور اللہ آخرت میں بھی اس پہ پردہ ڈال دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہو جائے پھر اسی طرح دعا مانگا کرو۔ پھر کیا بڑھے گا، پھر پڑھے گا اللہم انی امسیت منک کان حقا علی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ کر لیا ہے کہ اس آدمی پر خدا ان یتم علیہ اپنی نعمتوں کو، ان چیزوں کو پورا کر دے جو 3 چیزیں اس نے مانگی۔ ایک چیز مانگی تھی کہ اللہ اپنی نعمتیں دے دیں، اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ دوسری چیز مانگی تھی کہ خدایا خیر رہے، اللہ اس کو خیر بھی دے دے گا۔ اور تیسری چیز سب سے بڑی کہ پردہ پڑا رہے، جو کچھ کام کیے ہیں، جو خدا کی نافرمانیاں تنہائیوں میں اور چھپ کے جو خدا کی معصیت کرتے رہے، ان سب پہ پردہ پڑا رہے۔ کہتا ہے اللہ دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ اس شخص کے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرو۔ صبح پڑھو اللہم انی اصبحت منک فی نعمت وعافیت وستر فَاتْمِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔
اور جب شام کو پڑھنا ہے تو پھر یہ پڑھے اللہم انی امسیت منک فی نعمت وعافیت وستر فتمم علی نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا والآخرہ.